اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر اچانک آ پہنچے گا۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہنے لگیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنا وزن، اپنا بار اپنی کمر پر لادے ہوں گے۔ الا خوب سن لو، ساء ما یزرون، بری ہوگی وہ چیز جس کو لادیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں سوائے کھیل تماشے کے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور پچھلا گھر یتقون متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں قرآن مجید نے جو باتیں، جو واقعات اور حالات قیامت اور آخرت، حشر نشر، ثواب عذاب، جزا سزا، جنت اور دوزخ کا تذکرہ بتلایا ہے، یہ سب کچھ یقینی ہے، اس میں کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رکھی۔ یہ جو چیزیں آپ کو بتلائی جا رہی ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ جو شخص اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی قیامت بھی آنی ہے، اس میں حساب کتاب بھی ہونا ہے، جنت اور جہنم بھی ہے، نیک لوگوں کے لیے جنت اور برے لوگوں کے لیے جہنم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 درجے بنائے ہیں، اور ان 7 درجوں میں مختلف مذاہب کو، مختلف قسم کے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ سب سے نیچے والی جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے منافق لوگوں کے لیے بنائی ہے، جو اس کے اندر ڈالے جائیں گے، اندر سے اور باہر سے اور، باہر سے مسلمانوں کے ساتھ اور اندر سے یہود و نصارہ کے ساتھ۔ یہ سب سے نیچے والے گڑھے کے اندر گرائے جائیں گے۔ اس سے اوپر مشرکین کی ہے، اس سے اوپر والا درجہ یہودیوں کا ہے، اس سے اوپر والا درجہ عیسائیوں کے لیے ہے، اس سے اوپر والا درجہ دوسرے مذاہب کے لیے ہے جو کسی اور کو بھی خدا مانتے ہوں گے، اور سب سے اوپر والا درجہ جس کو دوزخ کہا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے۔ وہ گناہگار مسلمان جو وہاں سے دھل کر جنت میں جائیں گے، ان کو وہاں پر بطور صفائی کے بھیجا جائے گا۔ اوپر والی جو میل کچیل ہوگی گناہوں کی، تھوڑی سی مار پڑے گی، وہ تھوڑی نہیں ہوگی جس کو ہم تھوڑا سمجھتے، وہ تھوڑی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آئے سب سے چھوٹا اور تھوڑا عذاب
ابو طالب کو ہوگا، اور وہ ابو طالب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والے چچا ہیں، صرف ایمان نہیں لائے، تو ان کو سزا کیا ہوگی؟ لوہے کے اندر تپا کر جوتے ان کو پہنائے جائیں گے، اور آگ کے اندر وہ سرخ ہوں گے، اور جب وہ پہنیں گے ان کا دماغ اس طرح ابلے گا جس طرح ہنڈیا کے اندر پانی ابلتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے، اور بڑے عذاب کا اندازہ ہی کوئی نہیں کہ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی، کہ جس کو اللہ خود کہہ رہا ہے عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب عظیم۔ یہ اللہ رب العالمین نے عذاب کی قسمیں رکھی ہیں، جتنا جس کا جرم ہوگا اس کے حساب سے اس کو سزا ملے گی، اور یہ کوئی لفظی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں جو اللہ بیان کر رہا ہے، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے، اللہ دکھائے گا کہ وہ لوگ انتہائی نقصان میں ہوں گے، کذبوا بلقاء اللہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے، یہ بات جھوٹی ہے، ہم اللہ کے پاس نہیں پہنچیں گے، خود ہی آئے ہیں خود ہی چلے جائیں گے، اور دوبارہ کسی نے اٹھانا ہی نہیں، اٹھا سکتے ہی کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ باطل، یہ نظریہ باطل، یہ سوچ گھاٹے کی، یہ نقصان کی سوچ ہے، اور میں اس وقت میں دکھاؤں گا حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، ایسے آئیں گے کہ وہ اپنی اچانک اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، اچانک ان پر قیامت آ پڑے۔ یہ اچانک کا لفظ یہ ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلانے لگے گی، ماں بچے کو دودھ پلانے لگے، یوں اپنے پستان کے ساتھ بچے کو جوڑے گی، یہی پر قیامت آ جائے گی، بچہ دودھ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ ہے اچانک، بغتہ، اچانک۔ دکاندار کپڑے کی پیمائش کر رہا ہوگا، یہ میٹر پکڑا اس نے، گز پکڑا اور کپڑے کے ساتھ لگایا، وہ گز مکمل نہیں ہو سکے گا، اچانک قیامت آ جائے گی۔ صحابہ درمیان میں بیٹھے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا امیدیں لیے بیٹھے ہو؟ کہ اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھ لیے، پتہ نہیں ظہر کی پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا اتنی لمبی امید، اتنی لمبی امید لگا کے بیٹھے ہو؟ تو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے ہیں، پتہ نہیں گھر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اتنی لمبی امید، ابھی کھانا کھایا ہے، پتہ نہیں دوپہر کو ملے گا نہیں ملے گا، موت آ جائے گی۔ حضور نے فرمایا اتنی لمبی امید ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلا دیجئے۔ حضور نے فرمایا میں یوں کہتا ہوں کہ جو سانس میرا باہر آ گیا پتہ نہیں اندر جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ بغتہ، یوں آئے گی قیامت، یوں، پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اچانک آ جائے گی۔ فرمایا جب وہ قیامت آ جائے گی پھر لوگ یوں کہیں گے قالوا یا حسرتنا، پچھتاتے ہوئے افسوس کریں گے، الا ما فرطنا فیہا، جو ہم نے کوتاہی کر لی تھی، قیامت کی تیاری نہیں کی تھی، مرنے کے بعد اٹھنے کی ہم نے تیاری نہیں کی تھی، ہاں اس غفلت میں ہم پڑ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر ہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، یہ جتنے بھی گناہ ہیں اپنی کمر پر لادے ہوئے ہوں گے، اور لادے ہوئے میرے پاس آئیں گے، اور وہ اتارنا بھی چاہیں گے تو اتر نہیں سکے گا۔ وہ بوجھ اتنا ہوگا کہ ان کی کمریں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ فرمایا الا خبردار، سن لو، ساء ما یزرون، وہ جو بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ بتاؤ جس کو اللہ برا کہہ رہا ہے، جس بوجھ کو اللہ کہہ رہا ہے بوجھ،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گشت فرمایا کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ یہ مشہور واقعہ کہ اپنے شہر سے باہر نکلے اور ایک جگہ پہ لائٹ جل رہی تھی، اس روشنی کی طرف دوڑے، اپنے غلام کو ساتھ لیا، دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا، اس خیمے کے باہر ایک خاتون نے چولہا جلایا ہوا ہے، اس کے اوپر ہانڈیاں رکھی ہوئی ہے اور بچے رو رہے ہیں اور روئی چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اماں جان یہ اوپر کیا رکھا ہوا ہے اور بچے آپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کے بندے میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، تو پھر ہنڈیا کے اوپر کیا رکھا؟ فرمایا ہنڈیا کے اندر پانی ڈال کے پتھر رکھے ہوئے ہیں بچوں کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ پکے گا تو میں تمہیں کھلا دوں گی، میرے پاس تو ایک ذرہ بھی ان کو کھلانے کے لیے۔ امیر المومنین گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، رونے لگ گئے، فوراً گئے بیت المال، واپس آئے اور فرمایا کہ یہ غلہ میرے کندھے پر لاد دو، یہ کندھے پر لٹکا دو، میں اس کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ غلام کہنے لگا، امیر المومنین آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ فرمایا کہ کل قیامت والے دن بوجھ ہر بندہ اپنا اپنا ہی اٹھائے گا، یہ میری ذمہ داری تھی اور میری حکومت تھی، میری حکومت سے بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، میں کل اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ عمر تیری حکومت تھی، تیری حکومت سے بچے بھوکے مر رہے، اللہ اکبر، میں خود اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ اتنا لمبا سفر امیر المومنین اپنے کندھے پر اٹھا کر لے گئے اور بڑھیا کو دیا اور کہا اس کو اتارو، اس کو پکاؤ اور پکا کر بچوں کو کھلاؤ۔ حضرت عمر بیٹھے انتظار کرتے رہے، پکا، پکنے کے بعد بچوں کو کھلایا گیا۔ جب بچوں نے کھایا تو بڑھیا سے کہا، ماں جی اب آپ خوش ہو؟ کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، کاش یہ خسرت عمر کے اندر ہوتی، جا کر یہ میری خبر عمر کو بتا دینا، عمر کو بتا دینا۔ پوچھا آپ کون ہو؟ فرمایا جس عمر کے بارے میں تو بدگمانی کر رہی تھی میں وہی عمر ہوں، میں وہی عمر ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال ہوا، آپ شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوئے، تو 4,500 یتیم بچے باہر میدان کے اندر نکل کر احتجاج کر رہے تھے اور رو رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے، یتیم لوگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت عمر کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھتے تھے، اب عمر گئے ہیں تو اب ہم نے سمجھا کہ اب ہم یتیم ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، عمر باپ مر گئے تو بچے روتے ہیں، باپ مر گئے تو اولاد روتی ہے، عمر جب تو مرے گا تیرے مرنے پر اسلام بھی مرے گا، جب تو دنیا چھوڑے گا تیرے جانے پر اسلام بھی رہے گا۔ وہ اپنا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن ہر بندہ اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس لیے آج اتنا جرم کرو، اتنے گناہ کرو جتنے کل اٹھا سکو گے، جتنے کل اٹھا سکو گے، پھر کوئی کسی کا معاون، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ ساری دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ کھیل تماشا ہے، جیسے سفر انسان گراؤنڈ کے اندر جا کر کھیلتا ہے، تفریح کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے کھیلتا ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مستعد اور چوکنا کرنے کے لیے کھیلتا ہے۔ فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو دنیا میں متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا کو لہو و لعب نہیں سمجھتے بلکہ ایک ایک لمحہ اپنا قیمتی سمجھتے ہیں، اپنا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف، ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، ہمارے مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں میں خود حاضر ہوا تو حضرت نے اپنے کمرے کے اندر مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھی، ہر چیز کا انہوں نے باقاعدہ ایک مقصد کے لیے رکھا۔
दीवारों के चारों तरफ उन्होंने घड़ियां लगाई और चारों तरफ शीशा लगाया हुआ, और जो भी चीज अपनी जगह से हिलती तो फौरन बता देते कि आज मेरे कमरे के अंदर कोई शख्स आया है। कभी किसी शख्स को उनके कमरे के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हमारा एक शगीर था, उनकी खिदमत करता था, उसने कहा चलो हजरत से मैं मुलाकात करवा देता हूँ। वो हजरत से मुलाकात हमारी उनकी कमरे के अंदर हुई और हमें अपना तारफ फरमाने लगे कि देखो भाई, आप शायद समझ रहे हो इतनी घड़ियां मैंने कमरे के अंदर लगाई हुई हैं, समझते हो कि आपने फजूल खर्ची की है। ये फजूल खर्ची नहीं है कि मैं अगर इधर घड़ी लगाई है, सामने नहीं है, दाएं नहीं है, बाएं नहीं है, टेबल पर नहीं है, तो मैं घड़ी को देखने के लिए यूं घूमूंगा, ये घूमना मेरा वक्त जाया होता, मैं इस वक्त को बचाता हूं। शीशे चारों तरफ इसलिए लगाए हुए हैं, मैं अकेला कमरे के अंदर रहता हूं और अपने आप को तन्हा समझता हूं। लोग समझते हैं ये तन्हा है, नहीं नहीं, मैंने शीशे इसलिए लगाए हैं, मुझे कई कमरे नजर आते हैं, मैं समझता हूं मैं जन्नत के महल्लात में बैठा हुआ। एक सेकंड मेरा जाया नहीं होता, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। ये आज के दौर की बात है, ये पुरानी बात नहीं है। अल्लाह ने वो इज्जत, वो इल्म अता फरमाया था। आज जो हमारे मुफ्ती आजम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, वो इनके उस्ताद थे। हिदायत तक उन्होंने किताबें हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से पढ़ी थी। वहां इतने वली अल्लाह थे। एक उन्होंने वो सिंदड़ी लगाई हुई थी, मुजाहिदाना ज़हन रखते थे। उस एक टैंक और एक तरफ तोप उनके यूं फायर होते थे। फरमाते कि ये जो टैंक जो है ना फायर कर रहा है, ये मैं समझता हूँ ये अमेरिका को गोले मार रहा है और दूसरा इंडिया को गोले मार रहा है। ये इस नीयत के साथ मैं अपने आप को मैनेज करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह एक सेकंड और एक रुपया मेरा रहेगा नहीं जाता, अल्लाह के रास्ते में खर्च होता है। मेरा एक एक वक्त अल्लाह के रास्ते में खर्च होता है। ऐसे लोग भी अल्लाह ने दुनिया के अंदर अता फरमाए कि दुनिया को खेल तमाशा नहीं और दुनिया को मकसद नहीं बनाया था, आखिरत को मकसद बना कर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। आज हमने दुनिया को मकसद बना लिया, दुनिया को जमा करना ही हमारा मकसद है, ये मंजिल और मकसूद नहीं। हमारी मंजिल आखिरत है, जन्नत है, जन्नत है, जन्नत। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं दुनिया के अंदर आने का। हम दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह को याद करने के लिए, अपनी जिंदगी और आखिरत बेहतर बनाने के लिए भेजे गए हैं। ये वही बात समझते हैं, अफला ताक़िलून, जो अकल रखते हैं, जो शऊर रखते हैं। जिनके पास अकल नहीं है वो दुनिया बनाने में लगे हुए हैं कि मरने के बाद पता नहीं दोबारा जिंदा होने के नहीं होना। नहीं नहीं, जिंदा होना है, अल्लाह बार बार कह रहा है। अल्लाह हमें मरने से पहले मरने की तैयारी नसीब फरमा दे। रमजान और मुबारक कल से इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इसका सही हक अदा करने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।